یہ میں شہباز اولیاء حضرت سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی قدس سرہ ثانی کی عبارت اصل پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت تو اس پر لگتا ہے لیکن کام بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فقد شبہت مذاہب الروافض بالیہودیت قال الشعبی محبت الروافض محبت الیہود وقالت الیہود لا تصلح الامامۃ الا لرجل من آل داؤد وقالت الرافضۃ لا تصلح الامامۃ الا لرجل من ولد علی بن ابی طالب۔ تو یہاں حضرت غوث الثقلین قطب دارین فرماتے ہیں کہ روافض جو ہیں ان کے عقیدے یہودیوں کی طرح ہیں، یہودیوں کے ساتھ مشابہ ہیں، اسی لیے روافض کے ساتھ محبت یہودیوں کے ساتھ محبت ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں، یہ مشابہتیں بیان فرما رہے ہیں کہ روافض کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان کیا مماثلت ہے۔ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں وقالت الیہود لا تصلح الامامۃ الا لرجل من آل داؤد، کہ یہودی کہتے ہیں آل داؤد کے بغیر کوئی بھی مرتبہ امامت پر فائز نہیں ہو سکتا، اور رافضی کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے بغیر کوئی درجہ امامت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کسی مولوی کا غبار نہ سمجھیے اور نہ یہ کسی دیوان پڑھ سمجھیے، حضور شہنشاہ اولیاء جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ رافضیوں کا مذہب کس سے ملتا ہے اور کس کس بات میں ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں آل داؤد کے بغیر کوئی درجہ امامت پر فائز نہیں ہوتا، اور رافضی کہتے ہیں کہ آل علی ابن ابی طالب کے بغیر کوئی درجہ امامت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ سید بادشاہ کا فتویٰ ہے کہ بتا رہے ہیں کہ رافضی یہ عقیدہ یہودیوں سے لائے ہیں۔ وقالت الیہود لا جہاد فی سبیل اللہ حتی یخرج المسیح الدجال وینزل عیسیٰ بسبب من السماء وقالت الرافضۃ لا جہاد فی سبیل اللہ حتی یخرج المہدی وینادی من السماء۔ اور یہودیوں کا مذہب یہ ہے کہ جب تک مسیح دجال ظاہر نہ ہو اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آپ نازل نہ ہوں، اس وقت تک جہاد حرام ہے، جہاد جائز نہیں ہے، جہاد وہی ہوگا جو ان کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ اور رافضی کیا کہتے ہیں لا جہاد فی سبیل اللہ حتی یخرج المہدی، کہ جہاد فی سبیل اللہ اب کوئی نہیں ہے، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ اسی وقت ہوگا جب محمد مہدی آئیں گے اور آسمان سے وہ ان کی ندا دینے والا ان کی ندا کرے گا آسمان سے کہ محمد مہدی آ رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ جو ہے نا آئیں گے، وہ بھی اتریں گے، تو اس کے لیے یہ اس جہاد کو جہاد قرار دیتے ہیں کہ امام محمد مہدی سے پہلے کوئی جہاد نہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضور غوث پاک اس کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ وَتُؤَخِّرُ الْيَهُودُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ وَكَذَلِكَ الرَّوَافِضُ يُؤَخِّرُونَهَا، جس طرح یہودی ستاروں کے نکلنے تک صلاۃ مغرب کو مؤخر کرنے کے عادی ہیں، اسی طرح رافضی جو ہیں وہ اس کی تاخیر کے قائل ہیں۔ وَالْيَهُودُ تَزُولُ عَنِ الْقِبْلَةِ شَيْئًا وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ، اسی طرح یہودی قبلہ سے تھوڑا ہٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو رافضی جو ہیں وہ بھی اس کے لیے کئی بہانے لوٹتے ہیں، کئی بہانے تلاش کرتے ہیں، اور جو ہے نا اس کے لیے وہ قبلہ کی بجائے ٹیڑھا ہو کے کچھ تو اماموں کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَالْيَهُودُ تَنُودُ فِي الصَّلَاةِ وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ، اور یہودی بھی جار کرتے ہیں نماز کے اندر، اسی طرح رافضہ بھی جار کرتے ہیں۔ وَالْيَهُودُ تَسْدِلُ أَصْوَابَهَا فِي الصَّلَاةِ، اور یہودی بھی کپڑے جس طرح لٹکاتے ہیں نماز کے اندر سدل کرتے ہیں، اسی طرح رافضی بھی سدل کرتے ہیں۔ وَالْيَهُودُ تَسْتَحِلُّ دَمَ كُلِّ مُسْلِمٍ، اور یہودی اپنے سوا سب کو مارنا جائز سمجھتے ہیں، اور یہی رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ جس طرح بڑے بڑے جلہ ائمہ کرام اعلام کو انہوں نے جو ہے صرف اس جرم میں مارا کہ وہ صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں اور ان کی عزت کا دفاع کرتے ہیں، جیسے کہ ہندوستان میں سب سے مشہور ہستی حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صرف اس جرم کی پاداش میں رافضیوں نے مارے تھے کہ آپ جو حضرت شاہ غلام علی دہلوی اور دائم الحضوری سرکار کے دادا مرشد ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہ مرشد ہیں،
صرف اس جرم میں کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے تھے. آج بھی یہ خبیث جماعت جو ہے اس آدمی کی دشمن ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں کی عزت کی حفاظت کے لیے کوشش کرتا ہے یا ان کی عزت عظمت ظاہر کرتا ہے تو یہ اس کے دشمن ہے. تو سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حضور غوث الثقلین کا فتویٰ ہے. ہمارے بعض جو ہے نا بیچارے کمزور دل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ولیوں کا بادشاہ کا فتویٰ ہے. اندازہ کریں کہ کیا حقیقت وہ بیان فرما رہے ہیں. اچھا والروافض والیہود لا تری علی النساء عدۃ وکذالک الرافضہ، اور یہودی عورتوں کو طلاق کے بعد عدت کے قائل نہیں ہیں، اور اسی طرح رافضی ہیں کہ نکاح متع کے قائل ہیں اور بغیر کسی عدت کے دوسرے کو جو ہے نا عورت کو کے ساتھ جانے کی اجازت دیتے ہیں. تو والیہود لا تری فی الطلاق الثلاث شیئا وکذالک الرافضہ، اور یہودی جس طرح 3 طلاقوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اسی طرح رافضی ہیں کہ 3 طلاقوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. اور اس میں ذرا سا وہ لوگ بھی اپنا منہ دیکھنے کی کوشش کریں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور غوث الثقلین تو اہل حدیث تھے. وہ حضور غوث الثقلین 3 طلاق کو 3 سمجھ رہے ہیں نا، تو اہل حدیث مکتبہ فکر کو بھی غور کرنا چاہیے. صرف یہ بات نہیں کہ بڑا نام سمجھ کے ان کو تو اپنے کو جی وہ ہمارے ساتھ تھے تو ربیدین کرتے تھے تو پھر طلاق ثلاث کا فتویٰ ہے آپ کا. آپ تو اس کو یہودیوں کا مذہب کہہ رہے ہیں کہ طلاق ثلاثہ کے وقوع کا قائل نہ ہونا یہ یہودیوں کی بھی عادت تھی اور اس دور کے رافضیوں کی بھی یہ عادت ہے. والیہود، اور یہودی تورات کی تحریف کے قائل تھے. وکذالک الرافضہ حرفوا القرآن لأنهم قالوا القرآن غیر وبدل وخولف بین نظمہ وترتیبہ وأحیل عما انزل علیہ وقرئ علی وجوہ غیر ثابتۃ عن الرسول وانہ قد نقص منہ وزید فیہ. اللہ اکبر. حضرت غوث پاک، کہاں غوث پاک اور کہاں یہ قلیل فتنے ٹپنے بلکہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. میں کہا حضور غوث الثقلین سیدوں کا بادشاہ بتا رہے ہیں کہ رافضی یہودیوں کی طرح، جس طرح یہودی قرآن میں تورات میں تحریف کے قائل ہیں، رافضی کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے اور کہتے ہیں القرآن غیر وبدل، قرآن کو بدل دیا گیا، تبدیل کر دیا گیا، تغیر آ گیا اس میں، اور اس کی نظم کے اندر، اس کی ترتیب کے اندر، اس کی نظم اور پوری ترتیب کے اندر وہ تبدیلی کے قائل ہیں. اور اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کے وہ قائل ہیں کہ غیر ثابتۃ علی وجوہ غیر ثابتۃ عن الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے طریقہ قرآن کی تلاوت کا، اس طریقے پر قرآن کی تلاوت کی قائل. وانہ قد نقص منہ وزید فیہ، اور وہ قرآن میں نقص کے اور زیادتی کے قائل ہیں کہ کمی بھی ہوئی ہے اور زیادتی بھی کر دی گئی ہے، یہ اعتقاد رکھتے ہیں. والیہود یبغضون جبریل علیہ السلام ویقولون ھذا ھو عدونا من الملائکۃ، اور یہودی بغض رکھتے ہیں جبریل علیہ السلام سے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے ملائکہ میں سے. وکذالک صنف من الروافض، اور اسی طرح جس طرح اصول اربعہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں صنف من الروافض، رافضیوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو اسی طرح جبریل امین کی دشمن ہے اور یہ کہتی ہے جبریل کو تو غلطی لگ گئی، وہی بدل لی جانی تھی کس گھر میں اور لے گئے کس گھر کے اندر. تو حضور غوث پاک سرکار یقولون غلط جبریل علیہ السلام بالوحی الی محمد وانما بعث الی علی. یہ لفظ دیکھو، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ رافضیوں کی ایک صنف ایسی خبیث ہے جو یہ کہتی ہے کہ جبریل نے غلطی کر دی کہ بھئی محمد رسول اللہ کی طرف لے گئے تھے، بھیجے تو گئے تھے الی علی، لے گئے الی محمد. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کذبوا تبا لهم الى آخر الدہر، ان کے لیے ہلاکت ہو بے ایمانوں کے لیے زمانے کے آخر تک بھی اور اس دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی، کہ جنہوں نے یہودیوں کا مذہب اپنایا اور ابن سبا کے لگایا ہوا یہ نخل خبیث آج اپنی جڑیں پھیلاتا چلا جا رہا ہے.